إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شہادت ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے. یہ انسان کی کوشش سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی بہت بڑی عطا کردہ ایک نعمت ہے. میدان جہاد میں جب مومن اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے پہلے اس نے زبان سے شہادت دی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس شہادت کی وجہ سے وہ مومن کہلانے لگا. اب اپنی جان کے ذریعے یہ گواہی دینا چاہتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف تو ہے اور میرے دل میں مخلوق میں سے سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ رحمت للعالمین کی ہے. اسی محبت کے پیش نظر وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اب قرآن پاک نے شہداء کے لیے جو جملے استعمال فرمائے ہیں وہ انتہائی قابل غور ہیں. قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں. اور یہاں فرمایا کہ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے اسے مردہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ عام مردوں کی طرح مردہ ہے. وہاں فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. یہاں فرمایا کہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس. عند ربہم یرزقون وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کھاتا پیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم شہید کو جنازہ بھی پڑھتے ہیں اس کا قبر بھی بناتے ہیں اور اس کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے اس کی بیوہ عدت کے بعد آگے نکاح بھی کر سکتی ہے. ادھر قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں زندہ ہے. صحابی رسول نے دیگر صحابہ نے مل کے سوال کیا. آقا نے اپنی زبان مبارکہ سے اس کا جواب دیا. فرمایا یہ اب دنیا والی زندگی میں وہ زندہ نہیں. اگر دنیا والی زندگی میں زندہ ہوتا یا اس جیسی زندگی میں زندہ ہوتا نہ اس کی بیوی کو بیوہ کہتے نہ عدت کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی. زندہ بندے کی نہ وراثت تقسیم ہوتی ہے زندہ بندے کی نہ بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے زندہ بندے کی نہ قبر بنائی جاتی ہے نہ ہی اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. یا رسول اللہ پھر آپ ہی سمجھا دیں.
فرمایا اب یہاں والی زندگی نہیں بلکہ اللہ اسے جنت والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ کون سی زندگی؟ جنت والی حیات اللہ عطا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہاں فرمایا عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق کھا رہے ہیں۔ رب یہاں نہیں ہے، رب قبر میں نہیں ہے، تو یہ تعین آپ نے کہاں سے نکالا کہ رب فقط جنت کے اندر ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ یہاں اندہ پہ جھگڑا پڑ گیا، احیاء ان تک اتفاق رہا، زندہ ہے، دو جماعتیں سامنے آ گئیں، ایک کہتے ہیں جنت میں زندہ ہے، دوسرے بھائی کہنے لگے زمین کے نیچے قبر میں زندہ ہے۔ اب جب دلیل دی گئی کہ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق کھاتا پیتا ہے، تو وہ میرے بھائی دوسرے کہنے لگے کہ یہاں رب نہیں ہے، یہاں وہ نہیں کھلا سکتا۔ اب اندہ کا تعین کے لیے بجائے آپس میں جھگڑا جائے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے جائیں یا گریبان پکڑے جائیں، شریعت قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ شرعی مسئلے کو ہمیشہ امانت دیانت کے ساتھ اللہ کی کتاب، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب اور صحابہ کے اجماع سے حل کیا جاتا ہے۔ اور خود قرآن سے نہ پوچھ لیں کہ جس کو اللہ کے راستے میں شہادت کا جو رتبہ مل رہا ہے اور جو شہید اللہ کے لیے اپنی جان دینا چاہتا ہے، رب اس کے متعلق کیا کہتا ہے کہ میں اسے زمین کے نیچے زندگی دیتا ہوں یا جنت والی زندگی دیتا ہوں؟ بات سمجھ رہے ہو کہ دو مسئلے سامنے آ گئے۔ پھر عرض کرتا ہوں، ایک بھائی کہنے لگے زمین کے نیچے زندہ ہے، دوسرے بھائی کہنے لگے جنت میں زندہ ہے۔ اب جس کے پاس قرآن و سنت کی شرعی دلیل موجود ہوگی، بھائی ہم تو اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اب مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ آیا اللہ کیا کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ اسی زمین کے نیچے زندہ کر دیتا ہوں یا میں اسے جنت والی حیات دیتا ہوں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلے قرآن کو دیکھ لیا جائے، اور جو کہ اصول ہے شرعی مسئلہ سمجھنے میں، تو آپ تھوڑی سی تکلیف کریں، صفحہ نمبر 185 نکالیں۔ یہ سورۃ توبہ ہے، 11واں پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر بھی 111 ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بڑے پیار سے سمجھیں اور اس کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کے پیچھے بہت سارے مسائل آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکتے ہیں۔ مل گیا والا سورۃ توبہ 11واں پارہ، آیت کریمہ کا نمبر 111 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری، بے شک یہ پکی بات ہے کہ اللہ نے خریدا ہے، من المؤمنین انفسهم، ایمان والوں سے ان کی جانیں۔ اللہ کبھی کبھی سودا کرتا ہے، خود تاجر بن جاتا ہے، مومنوں سے کہتا ہے میرے راستے پہ اپنی جانیں قربان کرو، وَأَمْوَالَهُمْ، اور اپنا مال میرے راستے پہ خرچ کرو۔ مومن مال بھی خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے بدلے مولا تو اپنے بندوں کو کیا دیتا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جب میرا بندہ میرے راستے پہ جان دے دیتا ہے تو
تو میں اللہ اس کو جنت کے باغات عطا کر دیا کرتا ہوں۔ تو قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا کہ شہید کی دنیاوی زندگی مکمل ہونے کے بعد اس کو کہاں زندگی مل جاتی ہے؟ سارے بولیں، جنت والی زندگی اسے مل جاتی ہے۔ یہ مسئلہ فقط قرآن کا نہیں ہے، آگے آیت پوری سماعت کریں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ میرے بندے اللہ کے راستے میں جنگ جہاد کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر کافروں کو قتل کرتے کرتے ایک دن خود بھی وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ جو وعدہ ہے یہ پکا اور سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ ہم جنت دیں گے، جو میرے راستے میں شہید ہو جاتا ہے ہم اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں جو ہمارے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے ہم اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ کدھر لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ؟ فرمایا فی التوراۃ، یہ مسئلہ تو ہم نے تورات شریف میں بھی بیان کر دی ہے، والانجیل، اور یہی مسئلہ کہ شہداء اسلام کو ہم شہادت کے بعد جنت والی آیات دیتے ہیں، یہ مسئلہ ہم نے انجیل میں بھی بیان کر دی ہے۔ اب اگر ضرورت پڑے تو کہاں ملے گا؟ فرمایا والقرآن۔ کتنا اتفاقی مسئلہ ہے، کتنا آسان مسئلہ ہے میرا بھائی جان، ذرا توجہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سمجھا کر۔ تو شہداء اسلام کی آیات جنت والی جو ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ ہم نے تورات شریف میں بھی بیان کر دیا، انجیل شریف میں بھی بیان کر دیا، اب ساری کتابوں کی سردار قرآن مقدس میں بھی ہم نے بیان کر دیا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا؟ میں نے جو وعدہ کر رکھا ہے میں تو پورا کرتا ہوں۔ فَاسْتَبْشِرُوا، اے شہداء اسلام خوشی مناؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اس سودے پر، اس تجارت پر جو تم نے اللہ سے کی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جس کو دنیاوی زندگی دے کر جنت والی حیات مل گئی، سمجھو بہت بڑی اسے کامیابی مل گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو شہداء اسلام کے متعلق یہ جو فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو، ویسے شرعی احکامات سارے ہوں گے، ان کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، بیوہ عدت کے بعد آگے نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے مسئلہ حل کر دیا ہے، اب وہ دنیا میں زندہ نہیں، اب زمین کے اوپر زندہ نہیں، زمین کے نیچے زندہ نہیں، بلکہ کہاں زندہ ہے؟ بولو سارے، جانا چاہتے ہو جنت میں تو بولو تو صحیح نا، کہاں زندہ ہے؟ جنت میں زندہ ہے۔ یہ اپنی بات ہے؟ نہیں نہیں، یہ تورات انجیل قرآن کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اس کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، ہم اسے جنت والی حیات پہلے عطا کر دیتے ہیں۔ آؤ جی کو حوالہ دیکھتے ہیں، سورۃ یاسین نکالیں۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ مردے بخشانے والی صورت ہے، جس دی روح نہ پہ نکل دی ہوئے، آؤ استاد جی سورۃ یاسین تو پڑھوا چاہو۔ وہ ڈر دیا نا بندہ تراویح جناوے، اس کا کیا کیوں ایک سورت سادہ پڑھنی ہے جتھے بندے مر دے، اس کا کیا راتی تو پڑھی نہ اٹھا کٹایا ہوا ہے بندہ لمبا ہو گیا۔ ایک طرح بدلنے لوگ بھائی یہ قرآن جو ہے زندگی دینے کے لیے آیا ہے، یہ روحیں نکالنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو زندگی بخشتا ہے بشرطے کہ بندہ اس کے قریب آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ یاسین ہے، 22ویں پارے سے آیت نمبر 20 سے پڑھنا چاہتا ہوں۔
بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ 398 موٹے دو اکٹھے ہو گئے کہ سیدھا صاحب والا پہ جا رہے ہیں. چلے جی ماشاءاللہ یہ جذبہ ہے. میں نے مجھے طلباء کا یہ اصل یہی شوق ہے نا، سینہ قرآن کے لیے کھولے گی اللہ کی رحمت ہے. یہ بستۃ فی العلم والجسم ہے. ایک بار سبحان اللہ کہو نا. اچھا جناب اب ذرا دیکھیں یہ سورۃ یاسین 22واں پارہ آیت کریمہ کا نمبر 20 ہے جی. فرمایا وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، آیا ایک نوجوان شہر کے پرلے کنارے سے یسعی، دوڑتا 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 وہ آیا. دیکھو ایک مومن بندہ جب حق کی تائید کے لیے دوڑے اللہ اس کے دوڑنے کو بھی قرآن بنا دیتا ہے، اس کے چلنے کو بھی قرآن بنا دیتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، 3 سچے نبی انطاکیہ شہر میں مسئلہ توحید بیان کر رہے تھے. لوگوں نے بات نہ مانی. یہ ایک بیچارہ مزدور سا بندہ حبیب اللہ جسے حبیب نجار کہا جاتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والا، اس نے جب دیکھا کہ سچے نبی انطاکیہ شہر کے چوک میں کھڑے ہیں اور مسئلہ توحید بیان کر رہے ہیں، یہ دوڑتا دوڑتا آ گیا. آ کے کہتا ہے قال یا قوم، اس نے کہا اے میری پیاری قوم اتبعوا المرسلین، پیروی کرو اللہ کے رسولوں کی، ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی چندہ بندہ، کوئی تقریر پہ پیسوں کا مطالبہ نہیں ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ صراط مستقیم پہ ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے بھی جنت مل جائے گی. حبیب نجار انطاکیہ شہر میں تقریر کرتا ہے، اللہ اس کی تقریر کو قرآن بنا کے ہمارے نبی کے سینے پہ نازل فرماتے ہیں. اب دیکھو جناب جو حق کے لیے بولتا ہے اللہ کو کتنا پسند آتا ہے. یہ ساری اسی کی تقریر ہے. کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ نہ عبادت کروں میں اس کی جس نے مجھے پیدا کی ہے، جو رب مجھے بنانے والا ہے. میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، میں اس کے آگے سجدے کیوں نہ کروں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ والی نہیں ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے. سب نے ایک دن لوٹ کے اللہ کی عدالت میں جانا ہے. حبیب نجار کہتا ہے أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا بنا لوں میں اللہ کو چھوڑ کر ایسا معبود. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ، اگر چاہے میرا رحمان مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو نہ کام آئے میرے ان کی سفارش ذرہ برابر. ولا ينقذون، اور وہ مجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا بھی نہ سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے دروازوں پہ اپنی زمین ٹکا دوں، بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا. سنو کائنات والوں میری بات، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تو ایمان لایا ہوں اپنے رب پر. فاسمعون، میری بات غور سے سنو، شرکیہ باتیں نہ کرو، توحید والی باتیں سنا کرو.
جو اللہ کی وحدت پہ دلالت کر رہی ہیں وہ باتیں. اب غریب بندہ تھا, لوگ سنتے رہے. کہنے لگا اچھا محنت مزدوری کر کے 4 لقمے کھانے والا آج ہم تقریریں سنا رہا ہے. ایسا غصہ آیا ان ظالموں کو, اس بیچارے کو چوک کے اندر قتل کر دیا گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا ظالموں نے مارا, توجہ ہے, اس کی سینہ مبارک اور پیٹ مبارک پھٹ گیا, آنتیاں بہر نکل آئیں, خون چل رہا ہے. ادھر نہ اس کی ابھی قبر بنی, نہ جنازہ پڑھایا گیا, نہ تدفین ہوئی. لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, آیت پہ غور رہے, ابھی چوک کے اندر ہے اس کے جسم, وہیں پہ ظالموں نے شہید کی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ, قیل ادخل الجنہ, کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. سبحان اللہ, یہ ہے اللہ کی رحمت. اس سے دنیاوی زندگی لے کر اللہ نے اسے کون سی حیات دے دی, جنت والی حیات. آج دوست کہتے ہیں اشاعت توحید و سنہ والے ویسے تو اچھے ہیں, قرآن سناتے ہیں, مسئلہ توحید بھی سناتے ہیں, شرک کر, لیکن بادشاہوں یہ حیات نہیں مانتے. میں کہا کیڑا حیات, ادھر حیات, کیڑی حیات, کیڑی حیات انہوں نے بندے. اچھا جی شہداء کی حیات کو نہیں, شہداء کی حیات کو نہیں مانتے. او میرا بھائی جان کبھی پوچھا ہوتا ہم سے, الزام لگانا والوں سے پوچھتا ہے, ہم سے کبھی پوچھا ہوتا. انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے جس کے متعلق بات ہو اسی سے وضاحت پوچھی جائے. رحمانی آدھا ہے ڈاڑھی منے دے آئے, چھڑا حیات نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں شہید زندہ بھی ہیں, جنت میں تقریریں بھی کرتے ہیں. صرف زندہ نہیں, توجہ ہے, صرف زندہ نہیں, وہ تو تقریریں بھی کرتے ہیں. آگے سن, یہ آگے جو حبیب نجار کی تقریر ہے, پہلا حصہ زندہ کیا شہر کا تھا جہاں تقریر کر رہا تھا. آگے جو حصہ بیان ہو رہا ہے یہ جنت کی تقریر ہے جو اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمائی ہے. اب جب جنت میں اس کی روح پہنچ گئی, دیکھا جو اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے. وہاں حبیب نجار کہنے لگا قالا یا لیت قومی یعلمون, ہائے میری, ہائے کاش میری قوم بھی جان لیتی اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے. بما غفر لی ربی, اللہ نے خاص کرم نوازی یہ فرمائی, میرے شہادت کو اس طرح قبول فرمایا, میرے پچھلے گناہوں کو رحمت سے معاف فرما دیا. اور کہتا ہے حبیب نجار کہ میرے رب نے مجھے معاف چھڑا نہیں کیا, وجعلنی من المکرمین, اور کر دیا اس نے مجھے بڑے معزز لوگوں میں سے. خلاصہ کلام کیا نکلا, شہداء اسلام سے اللہ دنیاوی زندگی لے کر کو کون سی حیات عطا کر دیتے ہیں, جنت والی. وہ فقط وہاں پہ زندہ نہیں ہوتے بلکہ وہاں پہ تقریریں بھی کیا کرتے ہیں. چونکہ وہ تقریر کر رہا تھا اللہ کی توحید پہ, سننا مسئلہ, ظالموں نے اسے شہید کیا. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, فرشوں پہ میری بات کر رہا تھا جی اللہ. اللہ کہتے ہیں اے حبیب نجار گھبرا نہیں, اگر انہوں نے تجھے پوری تقریر یہاں دنیا میں نہیں کرنے دی, ہم جنت کا سٹیج لگاتے ہیں, تو تقریر کر, ہم قرآن بنا دیں. دیکھو اللہ کی باتیں کرنے والا اللہ کو کتنا پسند ہے. تو پھر نعرہ لگاؤ شہداء کی حیات پر حق ہے, لیکن دنیا والی نہیں, جنت والی. کون سی جنت والی؟ اللہ ان کو حیات دیتا ہے, جنت والی اعلیٰ حیات عطا کر دیتا ہے. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. اس کا فیصلہ ہے. بولے بھائی, ایک حوالہ اور سنانا چاہتا ہوں. سورۃ تحریم نکالیں 28ویں پارے کا آخری سوال. سمجھ رہے ہو بھائی کہ نہیں؟ صفحہ نمبر 508.
آیت کریمہ کا نمبر 11 ہے۔ تو شہید وفات شریفہ کے بعد ادھر دنیا میں زندہ ہوتے ہیں نا، آ جاتے ہیں قبروں کے نیچے، زندہ ہے یا جنت میں زندہ ہے؟ جنت میں زندہ ہے۔ اب تھوڑا سا ایک مسئلہ چلا تھا، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق کھاتے ہیں، اس عندہ کے تعین میں بڑا جھگڑا کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کو آگے جواب نہ ملے تو کہتا ہے ادھر رب نہیں، قبر میں رب نہیں، ادھر رب نہیں، ادھر رب نہیں۔ میں نے کہا کہ محلہ میں آتے واسطے وسیلہ تو رولا پکڑا کہ کوئی کچھ نے مجھے تنگ کرتا ہے، ادھر سنتا نہیں، ادھر نہیں سنتا، اس کا وسیلہ، اس کا آڑا، اتنے دلیل وہاں دیتا تو مکہ موعد ہو جاتا۔ مسئلہ شہداء سمجھاتے میرا پترا ادھا اشکاتی نے بنا بیٹھا ہے، اگر پورا بڑھ جاتا رولے مک جا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ادھر اندہ کے تعین میں اب مسئلہ بن گیا نا کہ اندہ ربہم یرزقون، رب کے پاس وہ رزق کھاتے ہیں۔ تو اب مولانا صاحب نے آگے نئی منطق چھڑی، کیا رب ادھر نہیں، زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے نہیں؟ ہم نے کہا ہر جگہ پہ، ہم تو یہی کہتے ہیں ہر جگہ پہ ہر وقت موجود کون ہے؟ اللہ۔ اب مسئلہ اندہ کے تعین کے متعلق ہو گیا ہے کہ اللہ اس اندہ سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں۔ تو واہ قرآن، شکر مولا تو نے قرآن بھیجا تھا، شکر یہ عظیم کتاب بھیجی۔ اب اس اندہ کا تعین خود قرآن کرتا ہے۔ اگر قرآن کہے کہ اندہ کا مطلب زمین کے نیچے ہے تو وہی مانیں گے، اگر قرآن کہے زمین کے اوپر ہے وہ مانیں گے، اگر کہے جنت ہے تو پھر کیا مانیں گے؟ جنت مانیں گے۔ یہ سورۃ تحریم 28واں پارہ آیت کریمہ کا نمبر 11 ہے۔ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ کتنا سونا اللہ موسم بڑھایا، تو بول دے رہی اللہ دے سبحانہ سناؤ نا، فرشتے بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، تو یہ محفل ہو سکتا ہے آپ کی میری نجات کا اللہ سبب بنا دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جناب، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، سبحان اللہ، اور بیان کی اللہ کریم نے مثال، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان۔ دوستو یہ حوالے آپ دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ صحیح پڑھ رہے ہوں گے، اس کو نوٹ فرمایا کریں، نوٹ فرما کے جو ترجمہ آپ کے گھر میں موجود ہو پھر اس میں چیک بھی کیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ روانی نے کہہ دیا حق ہے، یہ بھی انسان ہے، بھول سکتا ہے، لیکن جو بات قرآن و سنت کی ہوتی ہے اس کو اپنے سینے سے لگایا کریں، اور جو قرآن کا فیصلہ ہو اس کو سینے سے لگانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن قرآن سے نہیں اجلتا اور نہ آمنہ کے لال کی شریعت سے اس میں ٹکراتا ہے، کہتا ہے بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے۔ اب ذرا دیکھنا ہے اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور بیان کی اللہ کریم نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے۔ کس کی مثال دی؟ امرأت فرعون، فرعون کی بیوی کی اللہ نے مثال دی۔ کیا نام تھا سیدہ کا؟ سیدہ بی بی آسیہ علیہ صلوات اللہ، بڑی نیک صالح خاتون، بڑی نیک صالح خاتون۔ جب اللہ نے در توجہ چاہتا ہوں تھوڑا سا پس منظر سناؤں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب چلتا آیا تھا وہ پانی کے اندر آتا آتا سامنے درختوں کے جھرمٹ میں آ کے پھنس گیا، تو یہ بی بی کہنے لگی فرعون دیکھ سامنے صندوق آیا ہے، فوجیوں سپاہیوں سے کہہ یہ اٹھا کے لے آئے، اسے کھولے نہیں، میں خود چیک کروں گی کیا ہے۔ جو ہی کھولا گیا اندر ایک معصوم شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرا کلیم میں نے تیرا چہرہ ایسا بنایا تھا جو تیری طرف دیکھتا جاتا اس کے دل میں تیری محبت میں اللہ ڈال۔ اب سیدہ نے جو ہی دیکھا اٹھا کے سینے سے لگا لیا القصہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اٹھانے والی بی بی آسیہ، اور وہاں پہ کہا تھا فرعون اسے ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ بنانا چاہتی ہیں تو بنا لیں۔ اللہ کی قدرت، حضرت بی بی آسیہ نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا، ابھی حضرت چھوٹے تھے، اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی اور اس کا سینہ نور ایمان سے مزین کر دیا۔ ایک دن اس کی خادمہ کنگھی کر رہی تھی حضرت آسیہ کی، جو ہی کنگھی نیچے گری خادمہ نے اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اب وہ بی بی آسیہ کہنے لگی یہ تو کوئی نئے کلمے ہیں جو تو پڑھ رہی ہے، یہ کدھر سے سنے؟ کلام تو بڑا خوبصورت ہے، کدھر سے سن کے آئی ہے؟ خادمہ کہتی ہے اور کسی نئے خطیب سے نہیں سنے، وہی جو تیرے گھر میں تو نے جس کو بیٹا بنا کے رکھا تھا موسیٰ کو، اللہ نے اسے اپنا کلیم اور نبی بنا دیا ہے۔ وہی فرماتے ہیں جب کوئی اچھا کام کرنے لگو تو اللہ کا نام لے لیا کرو، یہ کون اللہ؟ اسی طرح تعارف ہوتے ہوتے اللہ نے بی بی آسیہ کا شرح صدر کر دیا اور کہنے لگی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ جس پہ نظر کرم کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضرت بی بی آسیہ نے جب یہ وظیفہ پڑھا، جب یہ ورد کیا، حتیٰ کہ فرعون تک آواز پہنچی، کہنے لگا میں تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بحر سے ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ دعوت تو میرے گھر کے اندر آ گئی ہے۔ ظالم غصے کے اندر آ گیا، کہنے لگا بی بی آسیہ اگر تو یہاں رہنا چاہتی ہے پھر تجھے موسیٰ کے رب کو بھی چھوڑنا پڑے گا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ سیدہ کہتی ہے اب جان تو جا سکتی ہے، میں موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایمان والا تحفہ جسے مل جائے پھر اللہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ لیکن اسے نشہ تھا اپنی سلطنت کا، اسے یہ گھمنڈ تھا یہ کیا ہو گیا ہے، میرے گھر میں یہ چراغ توحید کا کیسے جل گیا ہے۔ ظالم نے شاہی لباس اتروا لیا، وہ سیدھا سے کپڑے پہنائے گئے، چند چیتڑے پہنا دیے گئے شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے۔ ادھر جھاڑو پکڑوایا، مصر کے چوکوں میں جا کے جھاڑو دے تجھے پتہ چلے شاہی محل کیا ہوتا ہے۔ سیدہ نے ذرہ برابر بھی اس بات کی پرواہ نہ کی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا کروا رہا ہے۔ جھاڑو پکڑا ہے بی بی آسیہ نے، مصر کے چوک میں آ کے کہتی لا الہ الا اللہ، پڑھو نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تیرا میرا لگا جو کچھ نہیں، حرج جو کچھ نہیں ہوا، بی بی آسیہ سے پوچھ اس کلمے کی اہمیت۔ مصر کے چوک میں کھڑی ہو کے پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ۔ او کائنات والو کوئی الہ نہیں، فرعون بھی الہ اور رب نہیں، مخلوق کا کوئی چھوٹا بڑا فرد الہ اور مشکل کشا نہیں۔ میں بی بی آسیہ اعلان کر رہی ہوں الا اللہ، سب کے نفع نقصان کا اکیلا مالک کون ہے؟ بولو نا بھائی کون ہے؟ حضرت سیدہ بی بی آسیہ پہ اللہ کی کروڑا رحمتیں ہوں، فرمانے لگی میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا رہنما موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اب فرعون کو غصہ آیا، چونکہ جو اس کی سہیلیاں تھیں، جو چاہنے والی تھیں، جو دربار میں آیا کرتی تھیں اس کے پاس محل کے اندر، اور حتیٰ کہ وہ بیویاں بھی جمع ہو گئیں، ملکہ یہ تجھے کیا ہوا ہے، یہ کیوں بادشاہ نے ایسا کرا دیا؟ کہنے لگی میرا کوئی ذاتی جرم نہیں، مجھ پہ کوئی زنابنا کا کلیم نہیں، میرا کوئی جرم نہیں سوائے اس جرم کے لا الہ الا اللہ، میرا اور کوئی جرم نہیں ہے۔ یہی جرم ہے کہ میں اپنے اللہ سے محبت کرتی ہوں اور اس کے رسول موسیٰ کلیم اللہ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ جو آس پاس کھڑی سہیلیاں تھیں اللہ نے ان کی زبان پہ بھی جاری کر، کہنے لگی پھر تو تنہا نہیں، ہم بھی اسی کے چاہنے والے۔ ظالم کو جب غصہ آیا کہ اس کے ساتھ تو ایک الگ گروہ بن رہا ہے، الگ
جماعت بن رہی ہے، اس نے کیا کیا؟ بی بی آسیہ کو لٹوا دیا۔ کتنا بڑا ظلم! یہ کرسی کا نشہ بھی بڑا اخیر ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ یہ انسان کے جب ذہنوں میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں، میں بڑا ہو جاؤں، سمجھو وہ ذلیل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ بڑا ہونے سے، بڑا بننے سے بندہ بڑا نہیں بنتا، وہ بڑا وہی بنتا ہے جیسے بڑا خود وہ آپ بنا دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو گرا کے بندہ بڑا نہیں بن سکتا، کسی کی خوشیاں چھین کے بندہ بڑا نہیں بن سکتا، کسی کا خون پی کے بندہ بڑا نہیں بن سکتا، کسی کے جیبیں کاٹ کے بندہ بڑا نہیں۔ خدا کی قسم اپنے اندر عاجزی پیدا کر، اپنے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا کر، باتیں تو فرشوں پہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اصلھا ثابت وفرعها فی السماء، جب تو میرا بن کے فرشوں پہ گنگنائے گا، میں اللہ تیرے بولوں کو آسمانوں سے اوپر بلندیاں دوں۔ اب ظالم نے کیا کیا؟ سیدہ بی بی آسیہ کو لٹا دیا۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا، آپ اور مجھ میں سے کوئی اگر ہوتا تو کیا بنتا ہمارے ساتھ؟ ظالم نے ہاتھوں پہ بھی میخیں ٹھکوا دی، پاؤں کے اندر بھی اور سر پہ بھی وزنی پتھر مروانا شروع کر دیے۔ جب بی بی نے دیکھا ظلم کی اخیر ہو گئی، وہاں مصر کے چوک میں مظلومہ نے جو بات کی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ اب ذرا دیکھیں رب کیسے سنتا ہے، کیسے ڈوریاں بھرتا ہے۔ اب ذرا سبق کی طرف آیت نمبر 11 دیکھیں۔ اذ قالت، اور جب فرمایا، جب کہنے لگی سیدہ بی بی آسیہ، رب، کس کو پکارا؟ بولو بھائی کس کو پکارا؟ سارے یہ آج کا درس ہر بندہ انگلیوں پہ یاد کر لیں، پھر مزہ آئے گا۔ حضرت بی بی آسیہ نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا ہے۔ درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ دے رہی ہے؟ نہیں نہیں، ڈائریکٹ پکار رہی ہے۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ کیا کہتی ہے؟ رب ابن لی، اے میرے پالنہار بنا دے، ابن لی میرے لیے، اندہ کا، وہی اندہ ربہم کی تفسیر آ رہی ہے، اندہ کا اپنے پاس، بیتن ایک گھر، اے میرا پالنہار میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، یہی مانگتی ہوں کہ اپنے پاس ایک گھر بنا دے میرے لیے۔ کہاں؟ فی الجنہ، کہاں پہ؟ بولو کہاں پہ؟ فی الجنہ۔ قرآن نے تفسیر کر دی، اندہ کا تعین کر دیا کہ اس اندہ سے مراد اندہ ربہم یرزقون، وہ جو فرمایا اپنے رب کے پاس رزق کھاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبروں کے اندر یا زمین کے اوپر کھاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے جنت میں کھاتے ہیں۔ کہاں کھاتے ہیں؟ رزق دی گل ہے، دیکھو اللہ چھت پاڑ کے دیتا ہے، تسی توجہ نہیں کر دے، نہیں تو بڑی چیزیں ملیں۔ فرمایا سیدہ بی بی آسیہ کہتی ہے، اے میرا پالنہار، توجہ چاہتا ہوں، مسئلے کی طرف توجہ رہے، اکرام قبول فرمایا، آپ جو بھی ملے جنہاں اللہ دینا دی شاہ ملے منڈی چاہیے ہو، لیکن افطاری تو بات چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کے بعد میں بعد میں نہیں خیال ہوتا نا، بندے کو سامنے چیز آئے کہیں توجہ اور وہ بندہ شروع رہتا ہے۔ بھول میں تو بشک جگ پورا دودھ کا پی جائے پانی کا تو وہ معاف ہے، ہوں تو سارے جاگتے بیٹھے ہو، سوتے تو کوئی سوتے اٹھیا بندہ یکدم فریضہ کھولی سٹ مار رکھی کھا پی رہے، اوئے ہوئے میں اندر روز آئی اللہ، چلو یہ بھول تو معاف ہے، جان بوجھ کے اگر کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے۔ ابھی تو ماشاءاللہ کری، دیکھو اللہ نے کتنا ایئر کنڈیشن ماحول بنا دیا ہے، روزے آسان اس نے کر دیے ہیں، اس کو پتہ تھا نا ہماری ساری معاملات کا، یہ اس کی شفقت و مہربانی ہے، تو ذرا آپ مل کے دیں سبحان اللہ۔ سیدہ بی بی آسیہ کیا کہتی ہیں؟ مولا مجھے محل عطا کر، ایک گھر عطا کر، کہاں پہ؟ فی الجنہ، کہاں پہ؟ بولو بھائی کہاں پہ؟
جنت میں ونجنی من فرعون وعملہ اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے کاموں سے ونجنی من القوم الظالمین اور نجات دے مجھے اس کی ظالم لوگوں سے مولا میں اور کچھ نہیں مانگتی میں تجھ سے جنت میں تیرے قریب گھر مانگتی ہوں اب اگر آپ کی توجہ تو میں تھوڑی سی اس کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے سیدہ چاہتی ہے توجہ چاہتا ہوں سیدہ چاہتی ہے مجھے جنت میں محل ملے پھر ایک سوال ہے کہیں بھی مل جائے فرمایا نہیں نہیں میں وہاں چاہتی ہوں اندہ کا بیتن میں تیرے پاس چاہتی ہوں جو تیرے قریب محل ہو میں وہ محل چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ تیرے قریب توجہ چاہتا ہوں مسئلے کو سمجھنا ہے مولا جنت میں محل چاہیے کہیں بھی دے دو بی بی فرمایا نہیں نہیں میں تو یہ چاہتی ہوں محل بھی دینا بھی خاص اپنے قریب واہ بی بی آسیہ آج لوگ کہتے ہیں یار دعائیں مانگ تھک گئے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی رحمانی کہتا ہے مومن ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ خالی واپس اللہ نہیں بھیجتا دعا تین طرح کی ہوتی ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ فوراً آ جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں آنے والی جو مصیبت قریب آئے کھڑی ہوتی ہے اللہ دعا کے بدلے وہ مصیبت ڈال دیا کرتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں بدلہ نہیں دیتے اور وہ چاہتے ہیں کہ معاشر کے میدان میں جنت کی کوٹھیاں میں اپنے بندے کو عطا فرما دوں جب جنت میں جنتی جائیں گے اللہ فرمائیں گے یہ محل بھی تیرا یہ محل بھی تیرا یہ محل بھی تیرا مولا یہ کس عمل کے بدلے میں ہے اللہ فرمائیں گے یہ وہی تیری دعائیں خلوص سے بھری ہوئی تھی تو دنیا میں چیزیں مانگا کرتا تھا میں نے اپنی رحمت سے وہ تیرا ذخیرہ بنا کے جنت میں محل تیار وہاں بندہ کہے گا ہائے کاش ایک دعا کا بدلہ بھی دنیا میں نہ ملتا اب توجہ چاہتا ہوں سیدہ نے دعا مانگی مجھے جنت دینا اور اپنے قریب دینا جو خاص تیرا محل ہے اب سیدہ جو دعا کر رہی ہے وہ قبول تو ہو گئی تھی لیکن رزلٹ بعد میں آتا ہے اور وہ اب جب اللہ چاہتا ہے تو اس کا رزلٹ واضح کر دیتا ہے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سب سے اللہ کے قریب محل ہوگا وہ میں آمنہ کے لال کا ہونا ہے جس طرح کل میں عرض کر چکا ہوں آقا فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے محل دیکھا تھا جو سب سے اعلیٰ سب سے بلند و بالا سب سے افضل وہ محل سقفہ عرش الرحمن جس کی چھت رحمان کا عرش ہے وہ میرے لیے اللہ نے تیار کروا رکھا ہے اب سوال یہ ہے توجہ چاہتا ہوں آقا فرماتے ہیں وہ میرا محل ہے بی بی آسیہ کہتی ہے وہ میرا محل ہے آقا فرماتے ہیں وہ میرا محل ہے بی بی آسیہ کہتی ہے وہ میرا محل ہے آقا فرماتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں سیدہ کہتی ہے میں نے اس کو کہا ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن دعائیں رد بھی نہیں کیا آقا فرماتے ہیں بی بی وہ محل تو میرا ہے میں زیادہ مقبول ہوں ساری کائنات میں سے فرمایا ٹھیک ہے آپ مقبول ہیں لیکن مجھے یقین ہے میری دعا رد نہیں ہوگی پھر میرے نبی نے پردہ ہٹایا اس عنوان سے تاکہ اختلاف قائم نہ رہ جائے سمجھنے والے پریشان نہ ہو جائے آقا فرماتے ہیں اللہ نے بی بی آسیہ کی دعا قبول فرما لی جو وہ کہہ رہی تھی رب بنی لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ مجھے وہ محل دینا جو خاص تیرے قریب ہو میرے نبی نے فرمایا
محشر کے میدان میں جہاں میرے بستر پہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ جنت میں ہوگی، جہاں بی بی عائشہ صدیقہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی، جہاں پہ حفصہ میرے ساتھ ہوگی، جہاں پہ ام حبیبہ میرے ساتھ ہوگی، جہاں پہ میمونہ میرے ساتھ ہوگی، جہاں پہ زینب جویریہ میرے ساتھ ہوگی، اللہ بی بی آسیہ سے کہے گا یہ جنت میں میرے 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں، یہ میرے رسول موجود ہیں، یہاں پہ میرا خلیل بھی موجود ہے، یہاں پہ شفیع اللہ بھی موجود ہے، یہاں پہ کلیم اللہ بھی موجود ہے، یہاں پہ صدیق اللہ بھی موجود ہے، یہاں پہ روح اللہ بھی موجود ہے، یہاں پہ خلیفۃ اللہ بھی موجود ہے۔ جس نبی سے تیرا دل چاہے میں یہاں ایک خوبصورت تقریب مزین کرنا چاہتا ہوں، جنت کے اندر شادی تیری کروانا چاہتا ہوں۔ اے بی بی تو نے میری توحید کے لیے مصر کے محل قربان کیے تھے، آج میں جنت کے خاص محل تجھے دینا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں وہ سارے نبیوں کی طرف نظر دوڑائے گی، لیکن اللہ اس کا دلی میلان میں آمنہ کے لال اس کا دلی میلان میری طرف ہو جائے گا، وہ اشارہ کرے گی یہ کون ہے، بتایا جائے گا یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کون محمد الرسول اللہ؟ یہ وہی ہے جو ختم نبوت کا سہرہ باندھ کے آیا ہے، یہ وہی ہے جو والضحیٰ کا چہرہ رکھتے ہیں، یہ وہی ہے جو واللیل کی زلف رکھتے ہیں، یہ وہی ہے جو علم نشرح لک صدرک کا سینہ رکھتے ہیں، یہ وہی ہے جو ما زاغ البصر والی آنکھیں رکھتے ہیں، یہ وہی ہے جنہیں ید اللہ کا لقب دے کے اللہ نے خاص رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ بی بی آسیہ کہے گی مولا پھر اگر میری تکمیل کرنی ہے خواہش کی اور دل والی بات کی تو میرا پھر نکاح اپنے خاص نبی سے کروا دے۔ اب دعائیں قبول ہو گئی، مانگا تھا مجھے وہ محل عطا کرنا جو خاص تیرے قریب ہو، وہ محل تو میرے نبی کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جہاں پہ میری ازواج جنت میں میرے بستر پہ ہوں گی، وہاں ادھر میرے ساتھ بی بی آسیہ بھی میرے بستر پہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں شہیدوں کی محنت رنگ لاتی ہے۔ توجہ ہے، آؤ سبق کی طرف پیچھے ہیں ذرا، تھکتے نہیں بجائے کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 25 منٹ کتنے پہ دعا ہوئی ہے؟ افطاری افطاری گھر کر رہے ہیں مطلب نہیں کتنے 15 منٹ۔ اچھا ماشاءاللہ 15 منٹ ہے، چلو تھوڑی سی بات اور عرض کرنا، کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ مفتیان شہداء اسلام کی حیات برحق ہے کہ نہیں؟ کہو بے شک برحق ہے۔ ادھر زمین کے اوپر یا نیچے یا جنت میں کہاں پہ زندہ ہے؟ جنت میں۔ قرآن کہتا ہے، حوالے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، بی بی آسیہ کا حوالہ بھی اب ذرا حضرت جعفر بن ابی طالب کی بات سنو۔ یہ جعفر کون ہے؟ جاگ رہے ہو؟ یہ جعفر کون ہے؟ میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، حضرت علی کا بھائی حقیقی ہیں، ابی طالب صاحب کے یہ بیٹے ہیں، جعفر ابن ابی طالب جنہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ ایک غزوے کے اندر ہے، جنگ کے اندر ہے، اسلام کا پرچم تھاما ہوا ہے، ظالموں نے تلوار چلائی، جعفر کا ایک بازو شہید ہو جاتا ہے، یہ پرچم اسلام کو اپنی گردن کے ساتھ لگاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، ظالموں نے حملہ کیا، وہ دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا، اب گردن کے ساتھ اپنے کندھے کا سہارا دے کے پرچم اسلام کو تھامنے والے کا نام جعفر ہے۔ بالآخر ظالموں نے حضرت جعفر کو شہید کر دیا، جعفر کے ورثاء آ گئے، یا رسول اللہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جعفر کدھر ہے، ہم وہاں پہ روئیں دھوئیں یا صبر کریں، جعفر کدھر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی اللہ نے پردے ہٹا کے مجھے دکھایا ہے، جو اس کے دونوں بازو اسلام کے لیے کٹ گئے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں اسے جنت میں پر دیے ہیں، جو وہ جنت میں اڑ بھی رہا ہے، جنت کے باغوں سے پھل بھی کھا۔ اس لیے جعفر کو تیار کہا جاتا ہے، تیار کا مطلب وہ طیارہ سے اڑنے والا، وہ جنگی طیارہ گیا، یہ فلاں طیارہ گیا، یہ سعودی ایئرلائن گئی، یہ پی آئی اے گئے، جنہاں دا تعلق رابطہ ہی ختم تھی ہے، چھتے بخشے دیا گڈیاں بڑیاں بدیاں، بالآخر وہ تیار ہے
جس کے دونوں بازو تو کٹ گئے لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں جنت میں اسے پر دیے، وہ وہاں پہ کھاتا پیتا ہے۔ میرا بھائی جان، میرا نبی بھی اس پہ مہر لگا رہا ہے کہ شہداء کو جو زندگی ملتی ہے وہ جنت والی حیات مل جاتی ہے۔ اور اللہ اکبر، اب توجہ چاہتا ہوں، یہ اتنا عظیم مسئلہ ہے، اس کو دل میں بٹھانا چاہیے۔ اس لیے تو قرآن نے مسئلہ حل کر دیا، جس کی روح ایک بار نکل جائے پھر قیامت سے پہلے اس کی روح جسم میں واپس نہیں آیا کرتی۔ آ جاتی ہے کہ نہیں؟ ایک تائید دکھانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ یہ ذرا 24واں پارہ نکالیں، سورۃ زمر۔ چپ بیٹھے ہو پتہ؟ اچھا ماشاء اللہ، سارے تو بیٹھے ہوئے سب ماشاء اللہ۔ 24واں پارہ نکالیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا نمبر 42 ہے، سورۃ زمر، پارہ نمبر 24، 417 جی میں 418 ٹھیک ہو سکتا ہے، سمجھا نہیں بولتا نہیں۔ 418 صفحہ نمبر ہے جی۔ یہ سورۃ زمر 24واں پارہ آیت نمبر 42۔ یہ ریموٹ سسٹم ہے، یہ بھی زیر رکھو ماشاءاللہ۔ آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہونا چاہیے بھائی، قرآن کو سیکھو بھائی، قرآن سے محبت کرو۔ یہ بڑی عزت والی کتاب ہے، جو اس سے جڑتا ہے اللہ اس کا سینہ چمکا دیتا ہے۔ اب ذرا مسئلہ سمجھو، ایک بہت بڑے اشکال کا حل نکل رہا ہے۔ یہ جمعرات کو نا سیویاں پکایا کرو، حلوہ شریف پکایا کرو تو بہتر ہے۔ یہ ایسی نرم غذا کیوں پہ؟ یہ روحیں جو ہوتی ہیں نا مڈیروں پہ آتی ہیں اور ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھنا یہ ہے، کوئی کہتا ہے جمعرات کو آتی ہیں، کوئی کہتا ہے شب برات کو آتی ہیں، کوئی کہتا ہے جی آج جو ان کی تھی نا جی برسی شریف، وہاں وہ آئی ہوئی تھی، دیکھ رہی تھی اندر سے۔ اچھا مولا تو ہی بتا دے، یہ روحیں آتی شاتی ہیں، ہمیں دیکھتی ہیں تو ہم ذرا ٹینشن ہو کے بیٹھ گئے تاکہ ذرا وہ خوش ہو جائے ہمیں دیکھ کے۔ اللہ کہتے ہیں وہ چلے ہو جدی روح میں کٹ لوا قیامت تو پہلے روحاں واپسی نہیں آتی۔ یہاں کیسے آتی ہیں روحیں؟ میرے قرآن سے پوچھو ہوتا، تم کہانیوں کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ کوئی کہتا ہے ادھر آ گئی، کوئی کہتا ہے ادھر آ گئی، کوئی کہتا ہے یہاں چلی گئی، کوئی کہتے وہاں چلی گئی۔ یہ سب مولویوں کی کہانیاں ہیں نا، حلوہ ویسے کھوایا کرو، بات جا کے تھوڑے دن ڈیڑھ پلستر کر دیتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو روح ایک بار دیکھو، والد سے بڑی کوئی محبت والی بات ہے، امی سے بڑا کوئی رشتہ ہے، اور پھر باپ بھی نبیوں کا امام ہو، باپ بھی نبیوں کا امام ہو، بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جو آ کے ملے اور اسے تسکین ملے، پھر وہ روتی رہے۔ اگر دوستو کوئی ہاتھ رکھتا ہوتا کسی کے سر پہ تو آمنہ کا لال اپنی سیدہ کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھتا، میری بیٹی گھبرا نہیں، جب کوئی مسئلہ ہو تو مجھے تنہائی میں آ کے بتا لینا۔ امی عائشہ سے کہتا میری دلہن گھبرانا نہیں، میں تیرے حجرے میں ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا۔ ابو بکر سے کہتے گھبرانا نہ صدیق، تو میرا خلیفہ بلا فصل ہے، کوئی مسئلہ بن جائے حجرے میں آ جانا، مجھ سے بات کر لینا۔ اے فاروق اعظم گھبرانا نہ، مجھ سے بات کر لینا۔ اوہ ذوالنورین میں نے تجھے 2 بیٹیاں دی تھی، گھبرانا نہ، مجھ سے بات کر لینا۔ اے شیر خدا میں نے تجھے دل کا ٹکڑا دیا تھا، مسئلہ بن جائے مجھ سے آ کے بات کر لینا۔ اوہ حسن و حسین تم تو میرے سینے پہ کھیلنے والے تھے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ بن جائے میری قبر پہ آ جانا۔ واللہ یہ آقا کا فرمان نہیں ہے، نہ ایسی کوئی دعوت ہے، بلکہ سیدہ بھی آخری وقت میں کہہ رہی تھی یا ابتا ہو من جنت الفردوس ماوا ہو، میرے بابا نے دنیا چھوڑ کے جنت میں ڈیرے لگا لیے ہیں۔ تو جب شہداء کی حیات جنت والی ہے تو انبیاء کی حیات بطریق اولا جنت والی ہے۔ جب سارے نبی جنت میں ہیں تو ان میں سے افضل و اعلیٰ جو حیات ہے وہ قبلی والے کی حیات، جس میں عطر یہاں محفوظ ہے، زندگی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں ہے۔ اس سے بڑا عقیدہ نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اگر کسی کے پاس دلیل کی ہے روشنی میں کوئی مطمئن کرے تو شادیاں کو میں پیسے نہیں لے، میں تھوڑے نال چلن واسطے تیار ہوں، لیکن رب محمد کی قسم ہے اس آسمان کے نیچے اس سے بڑا کوئی دلیل کی روشنی میں کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور اتنا ادب و احترام والا عقیدہ نہیں ہے کہ جس میں عطر یہاں قبر منور میں تر و تازہ اور محفوظ ہے، جبرائیل امین بھی اتنا تر و تازہ نہیں ہے جتنا آقا کا جس میں عطر محفوظ ہے، اور زندگی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں ہے۔ اس سے بڑا عقیدہ نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ اس سوال کا جواب سنیں، کیا روحیں لوٹ کے آ جاتی ہیں؟ اگر آ جاتی ہیں تو پھر یہاں بھی زندہ ہو سکتے ہیں، اگر نہیں آتی تو پھر یہاں والی بات ہی کوئی نہیں۔ اور ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، ایک بار سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا
اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت. جب موت آتی ہے تو روح قبض ہو جاتی ہے. ایک والتی لم تمت فی منامہا، اور جنہیں ابھی موت نہیں آئی نیند کی حالت میں بھی اللہ ان کی روح قبض کر لیتا ہے. کتنی ہو گئی؟ ایک نیند کی حالت میں روح قبض، ایک موت کی حالت میں روح قبض. اب خود آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں. فرمایا فیمسک، پڑھو نا، فیمسک، پھر روک لیتا ہے کس کو؟ التی قضا علی الموت، انہیں جن کے متعلق فیصلہ کر دیا ہوتا ہے اس نے موت کا، جس پہ موت کا فیصلہ کر دے اس کے متعلق فرمایا فیمسک. کیا کہا؟ فیمسک. یمسک کا معنی رو کے رکھنا. جس طرح کہا یمسک السماء ان تقع علی الارض، میں نے آسمانوں کو رو کے رکھا ہوا ہے وہ زمین سے مل نہیں سکتے. کوئی یہ کہے رات بارش میں آسمان زمین سے مل کے چلا گیا ہے، یہ عقل و نقل کے خلاف ہے. جس دن آسمان زمین سے ملے گا وہ دن قیامت کا ہوگا. جس دن روحیں بدنوں میں ملے گی وہ دن قیامت کا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر روک لیتا ہے ان کی روحوں کو جن کے متعلق موت کا فیصلہ کر دیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، واپس بھیج دیتا ہے جو نیند میں پڑے ہوتے ہیں ان کی روحوں کو اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت متعین تک. ابھی ان کی دنیاوی زندگی باقی ہے تبھی تو روح واپس آ گئی. اور دو جملے فرمائے جس کی قبض کر لیتا ہوں روح موت کی صورت میں، وہاں فرمایا یمسک جو نیند کی حالت میں ہو، وہاں فرمایا یرسل، وہاں کیا کہا؟ یرسل، وہاں بھیج دیتا ہوں. اور جہاں موت آ جائے وہاں میں روک لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں. پھر نعرہ لگاؤ جس کی موت کی صورت میں روح قبض ہو جائے پھر قیامت سے پہلے وہ واپس آ سکتی نہیں. قیامت سے پہلے واپس، اچھا یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتی؟ ایک حوالہ اور دیکھ لیں، 18ویں پارے کا پہلا صفحہ نکالیں. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ تو بھائی قرآن کے قریب آؤ، کس سے کہانیاں چھوڑو، اللہ کی کتاب کو سمجھو، انشاءاللہ جنت جاؤ گے. 309 309 جی، صفحہ نمبر 309 ہے جی، سورۃ المؤمنون 18واں پارہ ہے. آیت نمبر 12 سے معنی کرنے لگا ہوں. استدلال ہمارا 15 اور 16 ہے جی. مل گیا والا جی؟ اب ذرا دیکھیں، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ مسئلہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ خدا کی قسم یہ مسئلہ سمجھنے سے بہت تو جان چھوڑ جاتی ہے. بندہ مار گیا اسا کیا استاد نے فرمایا اور لاچا تو نہیں دیتا اور اتی روح دی میرے کو لائی ودی آئی ننگا پرنگات تنگ تک رہتا ہے. اسا کہ جی کوئی دسوا نواں سور سوا دیوا شادی میرے نال تھی سر اتنا سویرے کو رہا وہ دے کے ٹال کیا کروالا کوئی لیونی دیونی آ سکتی میرے نال گل کریا. بھائی یہ ساری کہانیاں کس سے ہوئی ہیں؟ روحیں آ گئی تھی، تنگ کر رہی تھی جی، قبرستان سے پیر نکل کے چاول کھا رہی تھی. ہم نے دیکھا جی کالے خان ہوٹل پہ چائے پی رہی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ، نبو نہ تھا جن پاگل تھا. اندازہ لگاؤ جب بندہ قرآن کو چھوڑے گا پھر کہانیاں پڑھے گا، جب قرآن کے قریب آئے گا انشاءاللہ اس کا ایمان بنے گا بھی صحیح اور بڑھے گا بھی صحیح. ایک بار سبحان اللہ سناؤ نا. اور ذرا یہ مسئلے پکاؤ بھائی. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. بڑی توجہ چاہتا ہوں ٹائم کی قلت. بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے، حضرت آدم علیہ السلام.
ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے کے اندر، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر بنایا ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون، فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر ہم نے بنایا جمع ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر بنایا ہم نے لوتھڑے میں سے ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر چڑھایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو مخلوق دوسری، یعنی کامل ہم نے بنا دیا۔ ہم نے دیکھو نطفے سے جمع ہوا خون بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی 360 جوڑ لگا دیے، پھر گوشت چڑھا دیا، پھر چمڑا چڑھا دیا۔ اب اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس برکت ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ جس طرح اس نے بنایا ہے کائنات میں کوئی بنا سکتا نہیں، یہ سب کی تخلیق کا ذکر ہے۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت کے آخری فرد تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں نبی شامل نہیں ہے، اس میں رسول شامل نہیں ہے، اس میں اولیاء اللہ شامل نہیں ہے۔ تمام انسانیت کو اللہ نے بنانے کا طریقہ سمجھا دیا ہے۔ اب آگے ذرا سنو، اللہ فرماتے ہیں ثم انکم، پھر تم سارے کے سارے، یہ جو کم ضمیر ہے یہ تمام انسانیت کو اپنے احاطے میں اس نے لے رکھا ہے۔ ثم انکم، پھر تم سارے کے سارے، بعد ذالک، یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد، لمیتون، پھر تم سب نے ایک دن مر جانا ہے۔ کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کسی نے بھی ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ثم انکم، پھر تم سارے کے سارے یوم القیامہ، کیا فرمایا؟ پھر تم سارے کے سارے یوم القیامہ، قیامت والے دن تبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا جس کی روح ایک بار قبض ہو گئی بصورت موت، وہ دوبارہ روح واپس آنی کوئی نہیں۔ روحیں قیامت والے دن واپسی آئیں گی۔ آخری جملے سنو اور دعا ہے۔ اللہ شہیدوں سے کہتا ہے، کتنے کو بیٹھے ہیں؟ اللہ شہیدوں سے کہتا ہے او میرے مہمانوں، او میرے لیے جانے دینے والوں، سنو اگر کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ۔ کہتے ہیں مولا جنت مل گئی، حور مل گئی، سیب مل گئے، انار مل گئے، غلمان مل گئے، دودھ کی نہریں مل گئی، شہد کی نہریں مل گئی، شراباً طہورا کی نہریں مل گئی، صاف میٹھے پانی کی نہریں مل گئی۔ نہیں نہیں مانگو، نہیں نہیں مانگو، نہیں نہیں مانگو۔ آگے سے شہداء اسلام آپس میں مشورہ کرتے ہیں، نہیں کچھ نہ کچھ تو مانگنا پڑے گا۔ آگے کہتے ہیں انت رد ارواحنا الى اجسادنا، اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر۔ جو مزہ تیری توحید کے لیے، تیرے نبی کی عظمت کے لیے کافروں سے لڑتے لڑتے تلوار کے نیچے آیا تھا، وہ مزہ ہمیں جنت میں مل نہیں رہا۔ اللہ فرمائیں گے تمہاری ہر خواہش قابل قبول ہے، یہ میرا قانون کے خلاف ہے، میں اپنا قانون بنا چکا ہوں۔ جو میرے پاس ایک بار آ گیا قیامت سے پہلے وہ اس کی روح واپس جا سکتی کوئی نہیں، اس کی روح واپس جا سکتی۔ کتنی صاف واضح مسئلے ہیں۔ اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ شہداء کی حیات برحق، لیکن زمین کے اوپر یا نیچے نہیں بلکہ کہاں پہ ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے پڑھ چکا، اللہ نے سودا کیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، حبیب نجار کا واقعہ، قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، بی بی آسیہ کا واقعہ، رَبِّ ابْنِ لِی عِندَکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے جو شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، ہم اسے جنت پہلے عطا کر دیتے ہیں۔ قدموں میں بیٹھنے والوں کے لیے جنت ہے،
تو جو ہے قدموں میں بیٹھنے والوں کے لیے جنت ہے، جنہوں نے قرآن سنایا وہ زمین کے نیچے۔ یہ تو عقل و نقل کے خلاف ہے۔ جو قدموں میں بیٹھنے والے ہیں وہ جنت کی موجیں کریں، جو نبیوں کا سلطان ہے وہ زمین کے نیچے رہے۔ یہ شرعی دلیل کے بھی خلاف ہے، عقل و نقل کے بھی خلاف ہے۔ ربانی کہتا ہے قدموں میں بیٹھنے والے اگر جنت میں موجیں کر رہے ہیں تو سب سے اونچا جو محل ہے وہ اللہ نے آمنہ کے لال کا بنایا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، میرے اللہ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو قرآن و سنت کے عقائد و نظریات اللہ ہم سب کو وہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شرک و بدعت کے اندھیرے ختم فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے اسلام کا بول بالا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا۔ مولا جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء تامہ عطا فرما، جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا یہ عظمت والا مہینہ اس کا پہلا عشرہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ مولا ہم سب کی جھولیاں خالی ہیں، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ مولا اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیوں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب کی جائزہ خیر سے پوری فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ خاص طور پہ یہ جو ملکی حالات کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں لوگ اور پوری امت ہی پریشان ہے، مولا اپنی رحمتوں سے یہ پریشانیاں دور فرما دے۔ سب کو وسیع حلال کا رزق عطا فرما، اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا فرما۔ ہم سب کو صحیح رمضان المبارک کا، تراویح کا، قرآن کا احترام کرنے والا بنا۔ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب کی جائز حاجات غیب سے پوری فرما دے۔ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اپنی رحمتوں سے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے مزید قبول فرما، ہماری اہل و عیال کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ قیامت تک جو نسلیں آنے والی ہیں سب کو اپنی توحید کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ یہ اسلام کے قلعے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ جتنے ہاتھ تیرے سامنے مولا اٹھے ہوئے ہیں سب کی جھولیاں رحمتوں سے آباد و شاد فرما۔ ہمارے محترم حاجی ملک حنیف صاحب نے یہ اکرام کیا ہے دوستوں کا، اللہ ان کو بھی اچھا اجر عطا فرمائے، ان کی اور ان کے بیٹوں کی جو جائز حاجات ہیں غیب سے پوری فرمائے۔ اللہ سب کے بال و جان ایمان میں، اعمال صالح میں برکتیں عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ، اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ ربنا تقبل منا